الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وكما قال عليه الصلاة والتسليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله عز وجل في موضع آخر فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير حاضرین جمعہ، اسلامی ماؤں بہنوں اور میرے پیارے بچوں، ہر قسم کی بڑائی، بزرگی، تعریف، تمجید، توصیف ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ درود ہو، سلام ہو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اصحاب، تابعین اور تبع تابعین پر۔ اس مختصر سی حمد اور درود کے بعد قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ جو کہ بہت ہی مشہور ہے، دوسرے پارے کی، آپ کے سامنے میں نے تلاوت کیا ہے، اور اسی آیت کو عنوان بنا کر، جو کہ اس کے دو حصے ہیں، ایک حصے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ مجھ کو یاد کرو، میں تم کو یاد کیا کروں گا، اور دوسرا جو حصہ ہے اسی آیت کے اندر وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، میرے شکر گزار بن کر رہو اور ناشکری کبھی نہ کرنا۔ تو شکر گزاری اور اس کے تقاضے کیا کیا ہیں، اس کے تعلق سے انشاءاللہ کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو اور آپ کو کئی نعمتوں سے نوازا ہے، انسان اس کا احصا بھی نہیں کر سکتا۔ بہت ساری نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہیں۔ اپنے نفس کے اوپر ہی انسان غور کرے تو ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا خود بخود وہ شکر گزار بنے گا۔ پورے جسم پر اگر وہ نگاہ دوڑائے، آنکھ، کان، ہاتھ، پیر، زبان، دل، دماغ، یہ ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ کیا ہیں؟ نعمتیں ہی ہیں۔ بہت سارے ایسے ہیں دنیا کے اندر، ان نعمتوں میں سے کوئی نہ کوئی نعمت ان کی چھنی ہوئی ہے، لیکن انسان اپنے آپ پر غور کرے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمتیں کامل اور مکمل عطا کی ہیں، کوئی نقص نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ کیا کہے گا؟ اے اللہ، اس پر تیرا شکر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو کئی نعمتیں دی ہیں۔ یہ تو میں نے جسم کے اعتبار سے کہا، روزی روٹی کے اعتبار سے،
گھر بار کے اعتبار سے ہو، کاروبار کے اعتبار سے ہو، صلاحیتیں ہیں، استعداد ہیں، عہدہ، منصب، یہ ساری کی ساری نعمتیں جو اللہ نے ہم کو عطا کی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتیں ہی اتنی ہیں کہ اس کا معیار آپ احصاء نہیں کر سکتے، شمار نہیں کر سکتے، گنانا چاہیں تو ہم گن نہیں سکتے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مجھ کو اور آپ کو اپنی شکر گزاری کرنے کے لیے قرآن کے اندر کہا ہے، یہ انبیاء کی صفات ہیں، یہ بھی مجھ کو اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حکم بھی دیا تھا کہ میرے شکر گزار بن کر دنیا کے اندر رہو۔ لقمان حکیم ہم سبھی جانتے ہیں، بہت ہی مشہور ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا قرآن کے اندر ذکر کیا ہے، اور کس طرح سے ذکر کیا ہے؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، ہم نے لقمان علیہ السلام کو حکمت عطا کی، اور حکمت عطا کرنے کے بعد، بڑے حکیم بنانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کیا کہا؟ انشکر للہ، یہ جو حکمت تجھے عطا کی گئی ہے، یہ جو علم عطا کیا گیا ہے، اس پر تجھ کو کیا کرنا ہے؟ اللہ کا شکر بجا لانا ہے۔ انشکر للہ، اللہ کے شکر گزار بن کر رہو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا قرآن کے اندر فرماتا ہے؟ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو انسان اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، وہ کس کا شکر ادا کرتا ہے؟ اپنا شکر ادا کرتا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے اللہ کی عطا کردہ نعمت پر ہم شکر گزاری کریں گے، شکر بجا لائیں گے، تو ہماری نعمتوں کے اندر اضافہ ہوگا، ہمارا اپنا فائدہ ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے کیا فرمایا؟ وَمَن كَفَرَ، اگر کوئی ناشکری کیا، اللہ کی عطا کردہ نعمت کو بھول کر زندگی گزارا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نقصان نہیں۔ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے اور ہر قسم کی تعریف کے لائق وہی ہے۔ تو لہٰذا میں اور آپ شکر ادا کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، کس کا فائدہ ہے؟ میرا اور آپ کا اپنا فائدہ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر کیا کہا ہے؟ شکر بجا لاؤ، شکر گزار رہو بن کر، کیونکہ یہ مقام ہی ایسا ہے۔ اللہ کہتا ہے وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، تمہارے اللہ کا شکر ادا کرنے پر اللہ تم کو رضا کا پروانہ دے گا۔ ہم اللہ کے شکر گزار بن کر جیتے رہیں گے، اللہ ہم سے راضی ہوگا۔ يَرْضَهُ لَكُمْ اللہ کہتا ہے۔ اور رہی بات ایک اور سمجھنے کی ہے، وہ یہ ہے، اللہ قرآن کے اندر فرماتا ہے مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ، اللہ کو کیا ملے گا اگر تم شکر گزار بن کر جیتے رہے اور اللہ تم کو عذاب دے، اللہ تم کو آزمائے، پریشانی میں مبتلا کرے نہ۔ ایک بات کیا سمجھ میں آئی؟ اللہ کا شکر بجا لاتے رہیں گے تو کبھی بھی اللہ کے عذاب کے اندر ہم گرفتار نہیں ہو سکتے۔ شکر گزار بندوں پر اللہ کا عذاب نہیں آتا، اللہ ان کو تکلیف میں دیکھنا نہیں چاہتا۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ تکلیف کس کو دیتا ہے، عذاب کس کو دیتا ہے؟ جو ہوتے ہیں ناشکرے، جو اللہ کی طرف سے نعمت ملنے پر شکر گزاری بجا نہیں لاتے، ناشکرے بن کر جیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عذاب دیتا ہے۔ کیوں؟ قرآن کی آیت کیا کہتی ہے؟ ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تم کو عذاب دے کر اس کو کیا ملنے والا ہے اللہ کو؟ اگر تم ان شکرتم، اگر تم شکر گزار بن کر رہے، وآمنتم، ایمان لائے اللہ پر، نہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں دے گا، تکلیف میں مبتلا نہیں کرے گا، شکر گزار بن کر جیتے رہے۔ اور میں نے شروع میں کہا نا، یہ انبیاء کی صفت، یہ انبیاء کا خاصہ ہے۔ قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں جہاں بھی انبیاء کا ذکر کیا ہے، ان کے واقعات کا تذکرہ کیا ہے، تو ہر نبی کے ساتھ یہ ضرور کہا ہے کہ فلانا میرا بندہ۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے کیا کہا اللہ نے؟ انہ کان عبدا شکورا، کیسے بندے 950 سال تک دین کی تبلیغ کرنے پر مصیبتیں آتی رہی، پریشانیاں آتی رہی، لیکن اللہ نے جو ان کو کام عطا کیا، جو نبوت سے سرفراز کیا، اس پر ان کو جو ملنے والا ہے اس پر وہ شکر گزار بن کر
جیتے رہے۔ ہاں، انہ کان عبدا شکورا، ابراہیم علیہ السلام کا اللہ نے ذکر کیا قرآن کے اندر، تو ساتھ میں کیا کہا؟ شاکرا لانعمہ۔ ابراہیم علیہ السلام کی خاصیت کیا تھی کہ اللہ نے کہا شکر گزار تھے وہ، لانعمہ، جتنی بھی نعمتیں اللہ نے ان کو دی رکھی ہیں ان تمام نعمتوں پر وہ کیا کرنے والے تھے؟ اللہ کا شکر بجا لانے والے تھے۔ اور میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بارے میں آپ لوگوں نے بارہا سنا ہوگا، بہت مشہور حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں کھڑے ہوتے، اتنی لمبی لمبی رکعتیں، اتنی دیر تک کھڑے رہتے کہ آپ کے پیر میں کیا آ جاتا؟ ورم، سوج جاتا آپ کا پیر۔ آپ کے پیروں کو دیکھ کر آپ کی اہلیہ عائشہ رضی اللہ عنہا کیا کہتی؟ اے اللہ کے رسول، اتنی تکلیف میں اپنے آپ کو ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ اتنی تکلیف اٹھانے کی اور پیر کو سجانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے تو اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے ہیں، پھر کیا مسئلہ ہے؟ کیوں اتنی تکلیف اٹھاتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ کیا جملہ ہے؟ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اور شکر گزاری کس بات پر پتہ ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کیا کیا تھا؟ نبی بنایا تھا، نبیوں کا سردار بنایا تھا۔ اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں کہ یہ جو نعمت ملی ہے کیا اس پر میں اللہ کا شکر بجا نہ لاؤں؟ تو لہٰذا مجھ کو اور آپ کو ہمہ وقت کیا کرنا ہے؟ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا شکر بجا لانا ہے۔ اور پھر فائدہ کیا ہے پتہ ہے؟ جو انسان شکر والی زندگی گزارتا ہے، اللہ کی طرف سے عطا کردہ نعمت کی وہ خود حفاظت کرتا ہے۔ میں نے شروع میں کہا نا، لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم شکر بجا لاؤ گے تو ہم تمہاری نعمت کے اندر اضافہ کرتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں وَبِالشُّكْرِ تَدُومُ النِّعَمُ، شکر کے ساتھ نعمت کیا رہتی ہے؟ باقی رہتی ہے۔ تدوم کے معنی کیا ہے؟ ہمیشہ، دائم۔ جو نعمتیں مجھ کو اور آپ کو ملی ہیں وہ ہمیشہ ہم چاہتے ہیں باقی رہیں ہمارے پاس۔ صحت کی نعمت ہو، مال کی نعمت ہو، اولاد کی نعمت ہو، ایمان کی نعمت ہو، یہ بچی رہے، شیطان کے نرغے میں ہم نہ آئیں، یہ تمام نعمتیں ہماری محفوظ رہے تو کیا کرنا ہے؟ شکر بجا لانا ہے، اللہ کی نعمتوں پر شکر بجا لانا ہے۔ اور تو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو صبح شام اذکار سکھائے ہیں۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ صبح شام کے اذکار کی کیا کرو؟ پابندی کرو، یاد کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی ہیں ان تعلیمات کو حاصل کر کے اس کے مطابق زندگی گزارو۔ بدعات کے اندر، خرافات کے اندر مت پھنسو، اس کے پیچھے مت جاؤ، اس میں کیا ہوگا؟ گمراہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے ہمارے اعمال، تباہ ہو جائے گی زندگی اور اخروی زندگی بھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو تعلیم دی ہے کہ ہم صبح کا کیسے حق ادا کریں، شام کا کیسے حق ادا کریں۔ 24 گھنٹے جو ہم گزارتے ہیں دو چار کلمات سے دن کے اور رات کے بھی جو ہمارے اوپر اللہ نے نعمتیں دی ہیں اس کا شکر کا حق ادا ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے صبح پڑھایا ہے ہم کو، کیا ہے؟ اللہم ما اصبح بی من نعمت او باحد من خلقک۔ کیا مطلب؟ اے اللہ، میں نے صبح کیا یا جو صبح میرے ذریعے سے ہوئی ہے، من نعمت، جو نعمتوں کے ساتھ جو تو نے مجھ کو عطا کیا ہے، یعنی اے اللہ آج میں نے جو صبح کی ہے، جن نعمتوں کے ساتھ تو نے جو میرے اوپر بوچھار کیا ان نعمت کے ساتھ، او باحد من خلقک، یا کوئی بھی تیری مخلوق میں سے جن کے اوپر تیری نعمتوں کا بوچھار ہے، اس نے جو صبح کی ہے، یہ اس کے اوپر ہو یا میرے اوپر جو نعمتیں تو نے نعمتوں سے نوازا ہے، یہ کیا ہے؟ فمن کا، کہاں سے آئی ہے؟ فمن کا، تیرے پاس سے۔ اے اللہ جو تو نے نعمت مجھ کو دیا ہے یا دیگر کو بھی، یہ نعمتیں کہاں سے؟ فمن کا، وحدک، تو اکیلا ہے، لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ فلک الحمد، جملہ کیا ہے آگے؟ فلک الحمد ولک الشکر۔ اس بات پر
چاہے میں ہوں یا دنیا کی کوئی بھی تیری مخلوق ہے یا کوئی بھی انسان ہے جس پر تیری نعمتوں کا بوچھار ہے آج صبح کیا ہے، اس پر بہت زیادہ تیری حمد اور تیرا شکر ہے۔ احادیث کے الفاظ ہیں، صبح کا جب ہم یہ پڑھتے ہیں تو پورے دن کا شکر کا حق ادا ہو جاتا ہے، اور شام کو اللہم ما امسا، خالی جملہ چینج کرنا ہے، اللہم ما امسا بی من نعمت۔ کس قدر ہمارے اوپر، اس امت کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات ہیں، چھوٹے چھوٹے جملے، چھوٹی چھوٹی باتیں، چھوٹے چھوٹے عمل، اجر اور فائدہ کتنا دن بھر کا، سال بھر کا، مہینوں بھر کا ہے کہ نہیں؟ کتنے ایسے اعمال ہیں۔ ابھی رمضان گزرا، 30 دن کے روزے رکھے، اس کے پیچھے اگر ہم نے 6 رکھے تو کیا ہے؟ سال بھر کے روزوں کا ثواب ہے کہ نہیں؟ تو شکر، اللہ کے رسول نے کہا کہ دن اور رات کا حق ادا کرنے کے لیے صبح شام اس دعا کو پڑھیں، ہاں تو پھر کیا ہو جائے گا؟ سارے دن کا 24 گھنٹے کے شکر کا حق ادا ہو جائے گا۔ شکر گزاری کے دوستو کچھ تقاضے بھی ہیں، اس کو جاننا ہے اصل، تب جا کر حقیقت میں ہم کیا ہو سکتے ہیں؟ شکر گزار بندے بن سکتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز شکر گزاری کے تقاضوں میں سے سب سے پہلی چیز جو ہے جس کو مجھ کو اور آپ کو اپنانا ہے وہ کیا ہے؟ احساس نعمت، احساس نعمت، نعمت کا احساس ہونا چاہیے۔ ہاں آج اگر ہم اپنا جائزہ لیں، اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں، الا ماشاءاللہ کوئی ہوگا جو حقیقت میں اللہ کا شکر گزار ہو۔ ہمارا معاملہ کیا ہے؟ کمزور ہیں، صحت مند کو دیکھ کر اپنی کمزوری پر روتے ہیں۔ پیسہ اگر ہمارے مقابلے میں اگر کسی کے پاس زیادہ ہے، اس پیسے والے کی طرف نگاہ دوڑا کر اپنے پاس کی کمی پر ہم کیا کرتے ہیں؟ شکوہ شکایت کرتے ہیں۔ ہر ایک کی زبان سے یہی ہے۔ عہدہ نہیں ہے، عہدے والے کو دیکھ کر، صلاحیت نہیں ہے، صلاحیت والے کو دیکھ کر زبان سے کیا ہے؟ سوائے شکوے اور شکایت کے کلمات کے دوسری چیزیں نکلتے نہیں ہیں۔ جو نہیں ہے ہمارے پاس، سامنے والے کے پاس ہے، اس کو دیکھ کر شکوہ شکایت کرنے کے بجائے جو چیز میرے پاس ہے، آپ کے پاس ہے اور سامنے والے کے پاس نہیں ہے، اس پر نگاہ دوڑا کر ہم کو کیا کرنا ہے؟ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ یہ ہے اصل احساس نعمت۔ کیا نہیں ہے میرے پاس؟ میں نے شروع میں کہا نا، انسان وفی انفسکم افلا تبصرون، اپنے اوپر غور کرو۔ یہ اعضاء ہمارے پورے صحیح سلامت اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھے ہیں، جیسے چاہتے ہم اس کا استعمال کرتے ہیں۔ ہاتھ کا استعمال، پیر کا استعمال، آنکھ کا استعمال، زبان کا استعمال، کان کا استعمال۔ اگر یہ کام کرنا چھوڑ دیں تو رہ کر بھی یہ بیکار ہیں، ضائع ہیں، تباہ ہیں، برباد ہیں۔ ہم خود دیکھتے ہیں نا، اگر ہمارے سامنے کسی کی روح قبض ہوتی ہے تو سارا جسم سلامت رہتا، ہمارے سامنے اس کا رہتا کہ نہیں؟ لیکن جسم ہونے کے باوجود نہ بول سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، نہ ہاتھ ہلا سکتا ہے، نہ اٹھ کے بیٹھ سکتا ہے، نہ چل، کچھ نہیں۔ وہی چیزیں جو میرے اور آپ کے پاس ہے اس کے پاس بھی تھی تھوڑی دیر پہلے، خالی روح قبض کر دی گئی، چیزیں ہونے کے باوجود بھی وہ سب چیزیں کیا ہیں؟ بیکار ہیں۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ نعمت کا اظہار جب انسان اپنے اندر غور کرے گا تب۔ اور میں نے کہا نا، شکوہ زیادہ تر لوگ کیا کرتے ہیں؟ شکوہ کرتے ہیں، اللہ کی نعمت پر اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ کیوں؟ اللہ نے کلام کے اندر یہ گواہی دی ہے، وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، کہا اللہ تبارک و تعالیٰ، میرے بہت کم بندے ہیں جو میرے شکر گزار ہیں، بہت کم بندے ہیں جو کیا ہیں؟ شکر گزار ہیں۔ ان کم بندوں کے اندر مجھ کو اور آپ کو اپنی گنتی، اپنا شمار کرنا ہے، اپنے آپ کو داخل کرنا ہے۔ اللہ نے کہا نا بہت کم ہیں میرے شکر گزار، اس کے اندر آنا چاہتے ہیں تو ہم شکر گزار بنیں۔ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی شکر گزاری۔ تو سب سے پہلی چیز شکر گزاری کا تقاضا کیا ہے؟ نعمت کا احساس ہونا چاہیے، جو بھی نعمت ملی ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ایک دوسری چیز،
جو اس کا تقاضا ہے، یہ تقاضا کہہ رہا ہوں نا، یہ تقاضا پورا کرنے پر ہم شکر گزار بنیں گے، احساس نعمت پر ہم شکر گزار بنتے ہیں، پہلی چیز۔ دوسری چیز کیا ہے؟ جو نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو دی ہے اس کا صحیح استعمال۔ آج یوں سمجھ لیجیے، اگر ہم کو نعمت کا احساس ہے بھی، استعمال کے معاملے میں ہم گڑبڑا جاتے ہیں۔ پیسوں کی نعمت لے لیں، مال کی نعمت، ہم کیا سمجھتے ہیں ہماری اپنی جاگیر ہے، ہم محنت سے کمائے ہیں، جہاں چاہیں گے ہم اس کو کیا کریں گے؟ خرچ کریں گے، بے دریغ، بے تحاشا۔ کون پوچھنے والا ہے؟ میں نے کمایا ہے نا، میری محنت لگی ہے، میری کوشش لگی ہے، رات دن محنت کر کے اس کو میں حاصل کیا ہوں، اب جیسے چاہے استعمال کروں۔ نہ دوستو، بھلے ہی میرے اور آپ کی محنت لگی، کوششیں لگی، لیکن دینے والا کون؟ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین۔ دینے والا کون؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ ہماری محنت کو اللہ نے پسند کر کے اگر ہم کو روزی دے دیا، بھلے ہی ہماری محنت سے ملا ہے، لیکن اس پر خرچ کرنے پر میرا اور آپ کا حق نہیں ہے، جیسے ہم چاہیں خرچ کریں۔ کیوں؟ کل کو اس پر ہماری پوچھ گچھ ہوگی۔ حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ من این اکتسبہ، آگے کیا آتا ہے؟ وفیما انفقہ۔ دو سوال ہوں گے، ایک سوال کہاں سے کمایا، چلیے محنت سے کما لیا، لیکن خرچ کہاں کیا یہ بھی پوچھا جائے گا۔ تو لہٰذا غلط اڈوں پر، غلط راستوں پر، غلط جگہوں پر، غلط طریقے سے نہ کبھی بھی ہم اس کا استعمال نہیں کر سکتے۔ صحیح استعمال، صحیح راستے میں لگانا، صحیح اس کا استعمال کرنا، یہ بھی شکر گزاری میں آتا ہے، یاد رکھ لیجیے۔ اگر غلط استعمال ہوا اس کا، غلط راستوں میں لگ گیا، غلط جگہوں پہ لگ گیا ہمارا پیسہ، تو سمجھو ہم شکر گزار نہیں ہیں۔ ایسے ہی زبان کا استعمال ہو، ہاتھ کا استعمال ہو، آنکھ کا استعمال ہو، صحیح استعمال ہونا چاہیے۔ غلط استعمال تو ہم ناشکرے میں چلے جائیں گے، اور صحیح استعمال شکر گزار بن کر رہیں گے۔ تیسری چیز، اظہار نعمت۔ شکر گزاری کے تقاضوں میں سے نعمت کا اظہار بھی ہونا چاہیے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے لیکن اس کا اظہار نہیں کرتے ہیں، اظہار نہیں کرتے ہیں، فقیرانہ زندگی گزارتے ہیں، بخیلی والی زندگی گزارتے ہیں۔ نعمت کا اظہار کرنے کے لیے اللہ نے دیا ہے، اچھا لباس پہنو، خوبصورت لباس پہنو، اور پھر اللہ کے راستے میں خرچ کرو، نعمت کا اظہار کرو۔ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی آئے میلے کچیلے کپڑوں کے اندر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ ان کی طرف سے پھیر لیا، دیکھا نہیں ان کی طرف، فوراً بھاگ گئے وہ صحابی رسول کہ ماجرا کیا ہے، واپس چلے گئے اور اچھا بہترین لباس، خوبصورت لباس پہن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گئے۔ اللہ کے رسول نے کہا ہاں یہی میں چاہتا تھا، یہی میں چاہتا تھا۔ اللہ نے تجھے اتنے مال سے، اتنی نعمت سے نوازا ہے اور تو کنجوسی سے کام لیتا ہے، تو اللہ نے جو نعمت دی ہے اس کو چھپائے پھرتا ہے، فقیرانہ زندگی گزارتا ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، حدیث کے الفاظ ہیں، ان اللہ یحب، جملے پر غور کریں، اللہ پسند کرتا ہے، اذا انعم علی عبدہ، جس بندے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب نعمتیں دی ہیں، اس کو نعمت سے نوازا ہے، ان یرا اثر نعمتہ علیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے اس نعمت کا اس کے اوپر اثر بھی ہو۔ یعنی اللہ نے مجھ کو اور آپ کو نعمت سے نوازا ہے تو اس کا اظہار پہن کر کرنا ہے، خرچ کر کے کرنا ہے، چھپا کر اور کنجوسی کر کے فقیرانہ زندگی گزار کر نعمت کا اظہار نہیں ہو سکتا۔ یہ بھی شکر گزاری کے اندر آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو کیا کہا قرآن کے اندر؟ سورہ دوحہ پڑھتے نا، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی طرف سے ملی ہوئی نعمت پر آپ کو کیا کرنا ہے؟ اس کا اظہار کرنا ہے۔ اور اس کا اظہار کیسے؟ بیان کرنا ہے، لوگوں میں بیان کرو۔ جو نعمتیں ملی ہیں اس کو بیان کرو۔ اللہ کے رسول کی احادیثیں بتاتی ہیں
اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام کہتا ہے کہ نعمت کا اظہار کرو. لیکن دوستو ایک اور مسئلہ ہے. وہ مسئلہ کیا ہے؟ بعض ہمارے دشمن ہوتے ہیں، حاسدین ہوتے ہیں، اور ہم کو پتہ ہے کہ ہماری صحت پر، ہماری کمائی پر، ہماری صلاحیت پر وہ جلتا ہے، ہم سے حسد کرتا ہے. تو ایسوں کے سامنے میں ذرا مجھ کو اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ گریز سے کام لینا ہے. ہاں ایسا بھی ہے، کیونکہ العین حق کہا نا، نظر حق ہے. یاد رکھ لیجیے، بد نظری ہے، نظر لگ جاتی ہے. لیکن اگر ہم کو معلوم ہے، بعض مرتبہ احساس ہوتا نا، اپنے ہو کر اپنے اوپر کیا کرتے ہیں؟ جلتے ہیں. ترقی ان کو ہضم نہیں ہوتی. کیوں؟ یہ وجہ یہ ہے کہ میں نہیں ترقی کر پا رہا ہوں، یہ ترقی کر رہا ہے، دن بدن اوپر ہی چلا جا رہا ہے. مال کے اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے، اولاد سب کچھ اس کے پاس ہے، میرے پاس نہیں ہے، اور مجھ کو پتہ ہے کہ یہ مجھ پر جلتا ہے. تو ایسوں کے سامنے ذرا گریز سے کام لینا ہے. چوتھی چیز وہ کیا ہے؟ وہ بہت اہم ہے. شکر گزاری کے تقاضوں میں سے جو نعمت مجھ کو اور آپ کو ملی ہے، اس کی نسبت کس کی طرف کرنا ہے؟ اللہ کی طرف. نعمت جو ہم کو اللہ نے عطا کی ہے، شکر گزاری کے تقاضوں میں سے یہ ہے، اس کی نسبت اللہ کی طرف کرنا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ میں جو ہے نا ہمارے اندر، انا جس کو کہا جاتا ہے، اس کو نکال باہر پھینکنا ہے. کوئی بھی ہم کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں میں نے کیا ہے، میرا چلتا ہے، میری چلتی ہے، میں یہ نکالنا ہے. میں اور آپ کیا ہے؟ میرے اور آپ کی بساط کیا ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نبی ہے نا؟ کیسے نبی؟ کیسی بادشاہت رہتی دنیا تک کے لیے ان کی بادشاہت مثال ہے. نہ کوئی ویسا بادشاہ آیا ہے اور نہ قیامت تک آ سکے گا. ان کی ہماری حکومتیں چلتی ہیں یا بادشاہی چلتی، ہو سکتا ہے لوگوں پر ظلم زیادتی کر کے، ہو سکتا ہے ان کے اوپر راج کریں، لیکن ان کی بادشاہت کن کے اوپر؟ چرند پرند کے اوپر، کیڑے مکوڑوں کے اوپر ہے کہ نہیں؟ چڑیوں کی بولی جاننے والے، سننے والے، چیونٹیوں کی بولی کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی بادشاہت. ان کے پاس جنات تھے. کیسے جنات، کتنے طاقتور جنات پتہ ہے؟ ملکہ سبا آپ لوگوں نے سنا ہوگا نا، ملکہ گزری، اور ہدہد نے آ کر وقت کے نبی سلیمان علیہ السلام کے پاس کیا کہا تھا؟ وَلَهَا عَرْشٌ عظیم، اس کا بڑا تخت ہے، بڑی ملکہ ہے، وہ یہ ہے وہ ہے. تو ملکہ سبا وہ رہتی تھی یمن کے اندر، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کہاں رہتے تھے؟ فلسطین کے اندر. اور وہاں اور یہاں کا فاصلہ تقریباً مسافت 1500 کلومیٹر کی. 1500 کلومیٹر جانے کے لیے، 1500 کلومیٹر آنے کے لیے، 3000 کلومیٹر ہیں. وہاں سے تخت اٹھا کر آدمی کو جانا ہے فلسطین سے، اور اٹھا کر لے کے آنا ہے. اگر آج کل کے اعتبار سے بائی فلائٹ بھی لے لیں تو بھی تقریباً کتنے گھنٹے بنیں گے؟ 9 سے 10 گھنٹے بنیں گے. نہیں 3 گھنٹے بنتے ہیں. 1000 کلومیٹر ایک فلائٹ 1000 کلومیٹر 1 گھنٹے میں طے کرتی ہے نا. یعنی بمبئی سے اگر منگلور کا سفر لیں 1000 کلومیٹر 1 گھنٹے میں طے ہوتا ہے، تو بھی 3 گھنٹے چاہیے. لیکن یہ وقت کے نبی، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ شکر گزاری کے تقاضوں کے تعلق سے وقت کے نبی کے پاس کیسا جن، کیسا ڈیل ڈول والا تھا پتہ ہے؟ ایک نے کہا کہ آپ اپنی جگہ سے بیٹھے ہوئے نا، بیٹھ کر کھڑے ہونے تک یا کھڑے ہو کر بیٹھنے تک میں اس کا عرش لے کے آؤں گا. دوسرے نے کیا کہا، جس کے تعلق سے اللہ قرآن کے اندر فرماتا ہے وقال الذی، کہا اس آدمی نے عندہ علم من الکتاب، جس کے پاس کتابی علم تھا، اس نے کیا کہا؟ انا آتی کا بھی قبل ان یرتد الیک طرفک، پلک جھپکتے ہی آپ آنکھ بند کرو اور پھر آنکھ کھول دو. 3000 کلومیٹر کے فاصلے کا تخت اٹھا کر کیسا جھٹکا، آنکھ بند کرو کھولو، لے کے اور لے کے آیا. ملکہ نکلی تھی ملاقات کرنے کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام سے. اس کے پہنچنے سے پہلے اس کا تخت وقت کے نبی نے اس جن کے ذریعے یا کوئی بھی ہو جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتابی علم عطا کیا تھا، اس نے حاضر کیا. لیکن اتنی ساری نعمتیں، ایسی شاہی زندگی، ایسی بادشاہت ملنے پر
میرے اور آپ کے تیور ہی کیسے ہوتے اللہ ہی جانتا ہے، کچھ بھی نہیں ہے تب بھی ہمارے تیور عجیب قسم کے ہیں، لیکن یہ وقت کے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ ھذا من فضل ربی، کیا کہتے ہیں؟ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، لیبلونی، تاکہ مجھ کو آزمائے اللہ تبارک و تعالیٰ، اشکر ام اکفر، کیا میں شکر بجا لاتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ یہ چیز ہے، نسبت اپنے اندر سے میں نکال کے نسبت کس کی طرف کرنا ہے؟ اللہ کی طرف، یعنی اللہ کی نعمت اس پر شکر بجا لانے کے تقاضوں میں سے ایک یہ بھی ہے، جو نعمت ملی ہے اس کی نسبت اللہ کی طرف کر دو، کچھ بھی ہو، کیسے چھوٹے انسان کیوں نہ ہو، کتنے بڑے انسان کیوں نہ بن جاؤ، اللہ کی نعمت پر جو ملی ہے اس کی نسبت اللہ کی طرف کر دو، اللہ کا شکر بجا لاؤ گے آپ۔ پانچویں چیز وہ کیا ہے؟ نعمت کے اندر دوسروں کو شریک بھی کرنا ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو اور آپ کو نعمت عطا کی ہے اس میں دوسروں کو شریک کرنا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ پارٹنرشپ نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھیں گے کیا میرے پاس ہے کاروبار، چلو بازو والے کو لے لیتا ہوں مفت میں اس کو ساتھ، نہ، اللہ نے جو نعمتیں مجھ کو مال دیا ہے میں جس کا استعمال کر رہا ہوں پڑوسی کو دے دوں، رشتہ داروں کو دے دوں، جن کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں، جانتا ہوں کہ وہ میرے مقابلے میں ذرا کمزور ہیں، ان کی ضرورت کو پورا کرنے والا بنوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر مومنین کا ذکر کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، مومنین ایسے تھے اپنے مالوں کے اندر اللہ کی نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے کیا کرتے تھے؟ غریبوں کا، مسکینوں کا حق سمجھتے تھے، جو محروم ہیں ان کا حق سمجھتے تھے کہ ہاں میرے مال کے اندر ان کا حق ہے، سائل کے لیے حق ہے، محروم کے لیے حق ہے۔ کبھی بھی اللہ کے جو نیک بندے اللہ نے ان کو نعمت سے نوازا، مال سے نوازا، انہوں نے یہ نہیں سمجھا کہ وہ مال ان کا اپنا ہے، بلکہ وہ کیا سمجھتے تھے؟ اللہ کا دیا ہوا ہے اور اللہ کے راستے میں ہی دینا ہے، اپنا وہی جو کھایا وہی سمجھتے تھے، باقی کس کا؟ اوروں کا۔ انسان کہتا نا مالی مالی، میرا مال میرا مال، نہ، میرا مال کہو گے میرا مال نہیں ہے، میرا مال وہی ہے جو میں پہنتا ہوں پورا نہ کرتا ہوں، میرا مال وہی ہے جو میں کھاتا ہوں اور فضلہ بن کر نکل جاتا ہے، اور میرا مال وہی ہے جو میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں آخرت کے اندر، وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، آخرت کے اندر ملے گا۔ اور آخری بات، چھٹی چیز، اور یہ اس کا ہم خیال الحمدللہ رکھتے ہی ہیں، خصوصاً کوئی پروگرام وغیرہ کرتے ہیں، لیکن عام طور پر اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ پروگرام کے اختتام پر لوگوں کے مجمع پر اکثر ہم لوگوں کا شکر بجا لاتے ہیں نا، بہت اچھی بات ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے، اللہ کا شکر بجا لانے کے لیے لوگوں کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے، لوگوں کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے۔ یعنی کسی نے میرے ساتھ اگر احسان کا معاملہ کیا ہے، بھلائی کا معاملہ کیا ہے، تو اس پر اس کو جزاک اللہ اور اس کا شکر بجا لانا ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا یشکر اللہ من لا یشکر الناس، وہ انسان اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ لہٰذا اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اس کے تقاضوں میں سے یہ ہے، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور اس میں سے سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ ہمارے ماں باپ کا ہے۔ ماں باپ کا شکر بجا لانا چاہیے۔ ماں باپ کے ہمارے اوپر کتنے احسانات ہیں، کبھی بھی جو ان کے احسانات ہیں ہمارے اوپر اس کو فراموش نہیں کرنا چاہیے، اور یہ ان کی جو ہمارے اوپر انعامات ہیں، جو احسانات ہیں، جب تک وہ بحیات ہیں ان کی اطاعت کے ساتھ ہم زندگی گزاریں، یہی شکر گزاری ہے، یاد رکھ لیجیے۔ اور ایسے ہی اگر ہمارے اوپر کسی نے بھی چھوٹا سا بھی احسان کیا ہو، جب تک ہم زندہ رہیں اس کا احسان مان کر ہی رہیں، یہ نہیں کہ وقت بیت گیا تو پھر ہم اس کے احسان فراموش بن جائیں۔ ایسے ہی ماں باپ کا، یا اپنے رشتہ داروں کا، یا اڑوس پڑوس والوں کا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ بس آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جتنی باتیں ہم کہتے سنتے سناتے ہیں اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اپنا شکر گزار بندہ بنا۔
جتنی بھی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو اور آپ کو عطا کی ہے، سب سے بڑی نعمت جو اللہ نے مجھ کو اور آپ کو عطا کی ہے وہ ایمان کی نعمت ہے، دین کی نعمت ہے۔ اس پر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں، تمام نعمتوں پر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر گزار بن کر زندگی گزارنے والے بنیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک ہم کو زندہ رکھے ایمان پر رکھے، جب ہماری موت آئے تو ایمان پر موت آئے، شرک سے، بدعات سے، ہر طرح کی خرافات سے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اور آپ کی حفاظت فرمائے، آسمانی ہو یا زمینی ہو، بلاؤں سے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ بھلائی کا اور خیر کا معاملہ فرمائے، ہر قسم کے شر اور فتنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ جو مقروضین ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے قرضوں کی ادائیگی کی غیب سے شکلیں صورتیں پیدا کرے، بن بیاہی بچوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین جوڑ کا انتظام فرمائے، ناجائز مقدمات کے اندر کوئی ماخوذ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے ان کے خلاصی کے فیصلے فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔